السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق الداعی الی رضوانہ۔ قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ معزز خواتین و حضرات، موقع اس قسم کا ہے کہ جہاں ضروری ہے کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو کچھ نصیحتیں کی جائیں، اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے دین کو مد نظر رکھا، کیونکہ کسی بھی دیندار انسان کی اصل دینداری کا امتحان یا غم کے موقع پر ہوتا ہے یا خوشی کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو چونکہ دلہا اور دلہن اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کر رہے ہیں، تو اس مناسبت سے نکتوں کی شکل میں کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خطبہ نکاح ارشاد فرماتے تو 3 جگہ سے قرآن پڑھتے، اور وہ تینوں مقامات آپ توجہ کے ساتھ اگر دیکھیں تو وہاں ایک لفظ آپ کو مشترکہ ملے گا، اور وہ ہے تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر زندگی کے ہر قدم پر انسان کو مقدم رکھنا چاہیے، لیکن میاں بیوی کے لیے اس کی اہمیت میں بیش بہا اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر شوہر کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو وہ اپنی بیوی کا کما حقہ خیال نہیں رکھ سکتا، اور اگر بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا تو وہ اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھ سکے گی۔ اور آج ہمارے گھروں کے گھر جو تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے۔ تو میں سب سے پہلی نصیحت جو ان دونوں کو کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ بیٹا، زندگی کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ آپ کا ہم سفر اگر اس سے کہیں کوئی کمی کوئی کوتاہی ہو جائے تو چونکہ آپ نے اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر آپ مقابلے پر آنے کی بجائے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ دوسری چیز جو میں یہاں سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ نکاح کی 4 شرطوں میں پہلی شرط ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب و قبول کا مطلب کیا ہے کہ لڑکا خوش دلی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو قبول کیا، اور لڑکی بھی ایسے ہی کہتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ قبول ہے کا مطلب کیا ہے؟ قبول ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میری زندگی کا ہم سفر اچھا رہے گا، صحیح چلے گا، خوبیاں اس کی اجاگر ہوں گی تو تب قبول ہے، اس کی خامیاں مجھے قبول نہیں۔ میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں کہ جب قبول ہے کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری زندگی کا ہم سفر انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، مجھے یہ اپنی کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، خوبیاں، اچھائیاں سب کچھ سمیت قابل قبول ہے۔ اور یاد رکھیے، شادی شدہ زندگی کی گاڑی جن پہیوں پر چلتی ہے ان میں سب سے اہم چیز ہے قوت برداشت، ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنا۔ اور تیسری بات جو تقوی کے بعد سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہماری اکثریت کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ شادی شدہ زندگی کی اساس اور بنیاد کیا ہے، اور چونکہ ہماری اکثریت کو پتہ نہیں ہوتا، نتیجتاً گھروں میں لڑائی جھگڑے عام، شروع میں یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لم تر المتحابین مثل النکاح، کہ انسانی زندگی میں میاں بیوی سے زیادہ آپس میں محبت کرنے والا رشتہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ دنیا کا ہر رشتہ کسی نہ کسی مجبوری کے بندھن میں بندھا ہوا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ، اس کا تعلق کسی مجبوری کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کی بنیاد ہے محبت۔
اور جملہ نوٹ کیجئے گا، جہاں محبتیں ہوتی ہیں نا، وہاں پر نہ تو مقابلہ ہوتا ہے نہ مطالبہ ہوتا ہے۔ محبت میں جیتتا وہ ہے جو ہارتا ہے، اور محبت میں ہمیشہ دینا ہوتا ہے، لینا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اصول آپ کو سمجھاتا ہوں، شوہر بیوی کے لیے قربانی پیش کرے کہ میں نے اس کو ہر لحاظ سے خوش رکھنا ہے، اگر بیوی کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو شوہر یہ کہے کہ معافی ہے، اور یہی سوچ بیوی کی ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تقوی کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنا ہے، اگر شوہر کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو معافی ہے۔ کیا کائنات کی کوئی طاقت اس گھر کو جنت کا نمونہ بننے سے روک سکتی ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ تو اس لیے میری تیسری نصیحت جو اس موقع پر ہوگی وہ یہ کہ محبت کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی پیش کرنا۔ اور چوتھی نصیحت جو میں یہاں کرنا چاہوں گا، گھروں کی تباہی کا 90% سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ایک خاص مسئلے کی رہین منت ہوتا ہے۔ میرے پاس روزانہ کی بنیاد پر ایسے مقدمات آتے ہیں، ایسے کیسز آتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جب کوئی تیسرا آ جائے تو اس رشتے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ بہنیں، بھائی، والدین، عزیز و اقارب، ان کا احترام ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ان کو سیلوٹ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ میاں بیوی کی زندگی اپنی ہوتی ہے۔ دنیا کا احمق ترین مرد وہ ہے جو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کا بیڑا غرق کرے، اور دنیا کی بے وقوف ترین عورت وہ ہے جو اپنی والدہ یا اپنی بہنوں وغیرہ کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کا بیڑا غرق کرتی ہے۔ اس لیے اپنے فیصلے خود کریں، اور یہاں میں والدین سے بھی گزارش کروں گا، چونکہ دونوں طرف کی یہاں ہستیاں موجود ہوتی ہیں، میری بات سب لوگ سن رہے ہیں، کہ شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کر آپ اپنے بچوں کو آزادی دیں۔ یہ جو ایک بات ہے نا، بیوی کہے میں نے والدہ سے ملنا ہے، اچھا میں امی سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اور شوہر یہ کہے کہ بھئی فلاں کام کرنا ہے، اچھا میں پہلے امی کو فون کر لوں، یہ سلسلہ مناسب نہیں ہے۔ دوسروں کو ایک خاص حد سے زیادہ اپنی زندگی کے اندر مداخلت کی اجازت نہ دیں۔ پانچویں بات جو میں یہاں سمجھانا چاہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کی خواتین کے حوالے سے۔ فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وطاعت زوجها وحفظت فرجها، ایک عورت 4 کام کر لے، اور وہ 4 کام کون سے ہیں؟ فرمایا 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت فرمائے، تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میری بندی، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے مرضی ہے داخل ہو جا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری یہ نو بیاہتا بیٹیاں اس مشن کے لیے تیار ہیں کہ آج کے بعد میرا کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ شوہر کا ہے، وہ کہے دن یہ کہے دن، وہ کہے رات یہ کہے رات۔ میں دیکھتا ہوں کون بدبخت اور بے ضمیر انسان ہے جو اپنی بیوی کی قدر نہ کرے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو بھی سمجھایا، دلہا کو بھی نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے سب سے اچھا انسان، بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ دیکھیے ہم سے آج ایک عورت نہیں سنبھالی جاتی، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی ازواج مطہرات تھیں، کبھی گھر میں جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آ سکی۔ اسی طریقے سے جو میں اگلی نصیحت کروں گا وہ یہ کہ ازواجی زندگی افہام و تفہیم پر چلتی ہے، اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منوانی ہے تو آپ کو پہلے ماننا ہوگی، اور یہ دونوں طرف کی بات ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ یہ کہتا نا میں نے عورت کو بڑا دبا کر رکھا ہوا ہے، یا کوئی بیوی اگر یہ کہتی ہے کہ میں جناب شوہر کے سر پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی ہوں، تو میں بغیر معذرت کے یہ عرض کروں گا کہ ان دونوں پر پھٹکار ہے۔ بڑا سخت لفظ میں نے استعمال کیا، اس لیے کہ محبتوں میں دبایا نہیں جاتا، محبتوں میں ہمیشہ شکست کھائی جاتی ہے، اور جیتتا وہی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جو اس رشتے میں ہارتا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ آپ لوگ حل کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کریں۔
اس سے اگلی نصیحت جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ خواتین، میں نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ خواتین کی اکثریت جہنم میں ہے، اس کی بڑی وجہ آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ خواتین اپنی زبان پر قابو نہیں پاتی۔ مرد عورت کے 50 لاکھ گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو کسی قیمت پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور ان میں ایک بدتمیزی، منہ پھٹ طبیعت، آگے سے بولنا ہے۔ اور یہی نصیحت میں مرد کو بھی کرنا چاہوں گا، دلہا کو بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ انسانیت نہیں ہے کہ آپ باہر سے کسی سے بےزتی کروا کر آئیں اور آ کر اپنی بیوی پر روب ڈالنا شروع کر دیں۔ باہر کی دنیا کو باہر رہنے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں ایک اور چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جس رشتے کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں وہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا، سب سے پرانا اور سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میاں بیوی کا تذکرہ رب کائنات نے فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے تمہارے درمیان پیار اور محبت پیدا فرما دی۔ تو جہاں پیار اور محبت ہوتا ہے نا، وہاں پر پھر سختیاں نہیں چلتی۔ سختی اس وقت کی جاتی ہے جب معاملہ ایک خاص حد سے اوپر چلا جائے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتہا پسندانہ رویہ نا کہ جناب یہ کمرے کا بلب مجھے بلو پسند ہے، اس نے گرین لا کر کیوں لگا دیا، اور جناب یہ جاتے ہوئے وہ جو پنجابی زبان میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ آٹا گونتی ہلتی کیوں ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کے اندر جھگڑے کا ماحول پیدا کرنا انتہائی زیادہ غلط ہے۔ قوت برداشت پیدا کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو شاد و آباد رکھے۔